ایک دفعہ کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو کاشتکار بھائی رہتے تھے۔ چھوٹے بھائی کا نام علی اور بڑے بھائی کا نام احمد تھا۔ یہ دونوں بھائی بہت دولت مند تھے کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے کھیت تھے اور یہ بہت سی بھینسوں کے مالک تھے۔ پر ان دونوں بھائیوں نے کبھی کام نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے کاشتکاروں کو ہی کام پر رکھتے اور ان کاشتکاروں سے ہی اپنے کھیتوں میں کام کرواتے۔ یہ دونوں بھائی گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی میں رہا کرتے تھے، مگر علی اور احمد کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دونوں خوش نہیں تھے۔ احمد اپنے بھائی علی سے کہنے لگا، میں اور کاشتکاروں کو کام پر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مزید پیسہ کمانے میں میری مدد کر سکیں۔ علی کہنے لگا، ہاں بالکل میں تمہاری بات سے متفق ہوں، اور جب ہم اور زیادہ امیر ہو جائیں گے تو ہم سونے کا محل تعمیر کروائیں گے۔ اسی گاؤں کی دوسری طرف ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ ایک غریب کاشتکار تھا۔ اس آدمی کے پاس بس ایک ہی گائے تھی اور تھوڑی سی زمین کا حصہ تھا۔ ایک دن اس غریب آدمی کے پاس اس کا جاننے والا ایک دوست اسے آ کر کہتا ہے، ساتھ والے گاؤں میں ایک آدمی اپنی گائیں بیچ رہا ہے، کیا تم وہ گائیں خریدنا چاہتے ہو؟ یہ اپنے دوست سے کہتا ہے، کاش میں وہ گائیں خرید سکتا، مگر میرے پاس ایک اور گائیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ دوسرا آدمی اسے کہتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کچھ پیسے ادھار دے سکتا ہوں تاکہ تم وہ گائیں خرید سکو۔ یہ غریب آدمی اپنے دوست سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت بڑا ہے، مگر میرے پاس اتنا ذریعہ نہیں کہ میں دو گائیں کی دیکھ بھال کر سکوں، اور نہ ہی میں روزانہ تم سے ادھار لے سکتا ہوں۔ تم نے میرے لیے اتنا سوچا، تمہارا بہت شکریہ، لیکن میرے پاس جو میری ایک گائے ہے میں اس سے بہت خوش ہوں۔ یہ غریب کاشتکار بہت عقل مند اور بہت محنتی تھا۔ روزانہ یہ اپنے کھیت میں جاتا اور پورا دن محنت اور مشقت سے کام کرتا، پھر وہ اپنی گائے کے ساتھ گھر آتا اور اسے چارہ کھلاتا۔ اس غریب کاشتکار نے کبھی زیادہ کی خواہش نہیں کی تھی، وہ اس کے لیے شکر گزار تھا جو اس کے پاس تھا، اور یہ بہت خوش رہا کرتا تھا۔ مگر علی اور احمد جن کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود یہ دونوں اپنی زندگی میں خوش نہیں تھے، اور یہ دونوں بھائی اس غریب کاشتکار سے بہت حسد کیا کرتے تھے، اور یہ دونوں بھائی آپس میں یہی باتیں کرتے، آخر یہ غریب کاشتکار اتنا خوش کیسے رہ لیتا ہے؟ نہ تو اس کے پاس بڑا گھر ہے اور نہ ہی بڑا کھیت۔ ہاں، کیونکہ اس کے پاس اس کی ایک گائے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی وہ گائیں خرید لیں۔ اس کی یہ اکلوتی گائیں پورے کھیت میں ہل چلاتی ہیں، چلو ہم اس کے پاس اس کی گائیں خریدنے چلتے ہیں۔ علی اور احمد دونوں ساتھ والے گاؤں پہنچ جاتے ہیں اور یہ غریب آدمی سے آ کر پوچھتے ہیں، کیا تم اپنی گائیں بیچنا چاہتے ہو؟ یہ آدمی ان دونوں بھائیوں سے کہنے لگا، ہاں مگر میری یہ اکلوتی گائیں ہی میری آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ یہ دونوں بھائی اس غریب کاشتکار سے کہنے لگے، ہم تمہیں اس گائیں کے بدلے میں 10 سونے کے سکے دیں گے، اس سے اچھی قیمت تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ ایک اچھا سودا ہے، تم ان پیسوں سے 2 گائیں بھی خرید سکتے ہو، تو بولو تمہیں منظور ہے؟ غریب کاشتکار ان سے کہنے لگا، نہیں یہ ایک اچھا سودا نہیں ہے، میرے پاس میری اکلوتی گائیں ہے اور یہی میری آمدنی کا ذریعہ ہے، میں اسے اچھا کھلا پلا سکتا ہوں اور اس کا اچھے سے خیال بھی رکھ سکتا ہوں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی اس گائیں کو بیچ کر 2 گائیں خرید لوں جن کا میں خیال بھی نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میں تمہیں اپنی گائیں نہیں بیچ سکتا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ علی اور احمد دونوں کو اس غریب کاشتکار پر بہت غصہ آیا، مگر وہ چپ چاپ یہاں سے چلے گئے۔ اب یہ دونوں بھائی غریب کاشتکار کے انکار پر اس کی باتوں کو سوچ کر غصہ کرنے لگے کہ آخر اس کی جرأت کیسے ہوئی ہمیں نہ کرنے کی، اور یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہم اس گاؤں کے سب سے امیر لوگ ہیں، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عزت کرے، اسے اپنی اکلوتی گائیں پر بہت گھمنڈ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے مجبور کریں تاکہ وہ اپنی گائیں ہمیں بیچ دے۔ علی اور احمد اس غریب کاشتکار کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس رات وہ دونوں بھائی چپ چاپ اپنی حویلی سے نکلے اور اس غریب کاشتکار کے کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس غریب کی فکر کیے بنا ان دونوں بھائیوں نے مل کر اس کے کھیت میں آگ لگا دی۔ اگلے دن جب وہ غریب کاشتکار سو کر اٹھا تو اسے اس کے کھیت میں آگ کی خبر ملی۔ جب اس نے بھاگ کر دیکھا تو اس کی فصلیں پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھیں۔ یہ بیچارہ اپنی تباہ فصلوں کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اب میں اپنا گزارا کیسے کروں گا؟ وقت گزرتا گیا اور اس بیچارے غریب کا جمع کیا ہوا راشن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے اور اس کی گائیں کے پاس بھی اب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اور یہ بیچارہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو بھوکا رہ سکتا ہوں، لیکن کچھ کھائے پیے بغیر میری گائیں زندہ نہیں رہ سکتی، میرے خیال سے مجھے اپنی گائیں کو بیچ دینا چاہیے، جو بھی کوئی اسے خریدے گا وہ مجھ سے زیادہ اس کا خیال رکھے گا۔
اس کے پاس ایک چھوٹا سا مرتبان تھا جس میں وہ اپنے پیسے بچا کر رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بچے ہوئے پیسے بٹوے میں ڈالے اور اپنی گائے کو لے کر یہاں سے چلا گیا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کے بچے ہوئے پیسے اس کی جیب میں محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے اس بٹوے کو اپنی گائے کی گھنٹی کے ساتھ باندھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس جنگل کے راستے میں کوئی چور آتا بھی ہے تو وہ کبھی بھی میری گائے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور اس نے اس بٹوے کو گائے کی گھنٹی کے ساتھ باندھ دیا اور آگے چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گائے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وہ پانی کی تلاش میں چلا گیا۔ اسی جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک اناج اور دالوں کی دکان تھی۔ جب اس دکان کا مالک اپنی دکان سے باہر آیا تو اس نے سامنے درخت کے ساتھ ایک گائے کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ جیسے ہی اس گائے نے اس آدمی کی طرف اپنا سر گھمایا تو اس کے گلے سے ایک سونے کا سکہ گرا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ گائے کے اور قریب چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گائے کے قریب گیا تو گائے کے گلے سے ایک اور سکہ زمین پر گرا اور وہ پھر سے حیران رہ گیا اور کہنے لگا، ارے واہ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی گائے ہے۔ مگر اس آدمی نے اس گائے کی گھنٹی کے ساتھ بندھے ہوئے بٹوے پر غور نہیں کیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ سچ میں ایک جادوئی گائے ہے اور اس نے سوچ لیا کہ اب میں اس جادوئی گائے کو خرید لوں گا۔ کچھ منٹوں بعد وہ غریب کاشتکار بھی وہاں پر آ گیا۔ اب اس دکان کا مالک اس آدمی سے کہنے لگا، ارے بھائی، کیا یہ گائے آپ کی ہے؟ کاشتکار نے جواب دیا، جی ہاں بالکل، یہ گائے میری ہے۔ دکاندار اسے کہنے لگا، تو کیا آپ اپنی اس گائے کو مجھے بیچنا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے ایک گائے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کاشتکار اسے کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں تو دوسرے گاؤں اپنی گائے کو بیچنے کے لیے ہی جا رہا تھا۔ دکاندار دل میں سوچنے لگا کہ شاید اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی گائے ایک جادوئی گائے ہے۔ میں تمہیں اس گائے کے لیے 500 چاندی کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں، تو بتاؤ تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ کاشتکار بہت حیران تھا اور اس نے بنا کوئی بات کیے اس سودے کو قبول کیا۔ اس نے اس دکاندار سے 500 چاندی کے سکے لیے اور یہاں سے چلا گیا۔ اپنی گائے کے گلے میں جو اس نے پیسوں کا بٹوا باندھا تھا وہ اس بارے میں بالکل بھول گیا اور وہ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس پہنچ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے علی اور احمد دونوں بھائیوں کو اپنے گھر کے باہر دیکھا۔ یہ دونوں بھائی پہلے سے ہی اس کاشتکار کا یہاں انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا تھا کہ یہ کاشتکار بہت مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آئے گا، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ یہ کاشتکار بہت خوشی کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا۔ اب یہ دونوں اس کاشتکار سے پوچھنے لگے، کیسے ہو تم؟ اور تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ ان دونوں بھائیوں سے کہنے لگا، ہاں بالکل، میں بہت خوش ہوں اور میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی گائے ایک بہت کھلے دل کے انسان کو بیچ دی ہے اور اس آدمی نے مجھے میری گائے کی قیمت 500 چاندی کے سکے دی ہے۔ جب ان دونوں نے سنا کہ 500 چاندی کے سکے تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، کیا بات کر رہے ہو، 500 چاندی کے سکے؟ کاشتکار کہنے لگا، ہاں بالکل، اب میں ان پیسوں سے بہت بڑا کھیت خریدوں گا، میں بہت سی فصلیں اگاؤں گا اور اپنا کاروبار بھی بڑھاؤں گا۔ اب میں ایک کے بجائے بہت سی گائیں خرید سکوں گا۔ میری پہلے والی گائیں بہت قسمت والی تھی جس نے مجھے اتنا سب کچھ دیا۔ خیر، اب میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو، ہم بعد میں ملیں گے۔ اب دوسری طرف وہ دکاندار جس نے یہ گائیں خریدی تھیں، جب اس نے دیکھا کہ اس گائے کے گلے کے ساتھ یہ بٹوا بندھا ہوا ہے تو اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ گائے کوئی جادوئی گائے نہیں ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ اس گائے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ علی اور احمد کی کوششیں بھی ناکام رہیں، وہ اس کاشتکار کو ناخوش دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ یہ دونوں بھائی اس کاشتکار سے زیادہ امیر اور دولت مند تھے، اور دوسری طرف یہ کاشتکار بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا اور وہ اتنا خوش اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ علی اور احمد مایوس ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ اس کاشتکار نے اپنے پیسوں سے ایک بہت بڑا کھیت خریدا اور بہت سی گائیں بھی خریدیں۔ اس نے کام کرنا کبھی بند نہیں کیا، وہ اسی طرح فصلیں اور دالیں اگاتا اور انہیں منڈی میں بیچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی محنت سے اپنے گاؤں میں سب سے امیر اور دولت مند کاشتکار مانا جاتا تھا۔